اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، وہ کام کرو جو اللہ نے کہا ہے، وہ کام مت کرو جو شیطان نے ہم سے کہا ہے۔ اللہ نے ہمیں جھوٹ بولنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں ظلم کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں رشوت لینے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں بیڑی سگریٹ پینے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں شراب پینے کا حکم دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ شیطان دے رہا ہے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کیا حکم دے رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو میرے دوستو، اگر ان فرشتوں سے محبت چاہتے وہ تمہارے ساتھ رہیں، تم سے محبت کریں، تو وہ کام کرو جو اللہ نے کہا ہے، وہ کام مت کرو جو شیطان کہتا ہے۔ بولو، بات آئی سمجھ میں؟ آئی بات سمجھ میں؟ کرو گے؟ کرو گے؟ کرو گے؟ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو خوش کرو گے؟ دیکھ لو، قرآن کہہ رہا ہے جب ہم جائیں گے اس دنیا سے تو فرشتے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی رہتے تھے۔ آج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اگر آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پکڑ لیں تو کامیابی ہمارے پاؤں پکڑے گی۔ کہ بنگلہ دیش میں، سلہٹ میں، جگہ جگہ مسلمانوں نے اپنی دین کی، اپنے ایمان کی، اپنی نماز کی، اپنے روزے کی، اپنی داڑھی کی، اپنی ٹوپی کی حفاظت کے لیے مدرسے قائم کر رکھے ہیں، اور مدرسوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور مدرسوں کو چلا رہے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے، اگر مدرسے مٹ گئے، مدرسے ختم ہو گئے تو 100 سال کے اندر اندر دین مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، مسجد میں اذان دینے والا نہیں ملے گا، مردے کی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دل میں محبت ڈالی، اپنے دین کی محبت ڈالی، ایمان کی محبت ڈالی، مدرسوں کی۔ مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ قرآن۔ مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ حدیث شریف۔ مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ نماز۔ مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ روزہ۔ مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ داڑھی رکھنا۔ مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ٹوپی اوڑھنا۔ مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے اور بچوں کے ایمان کی حفاظت کا انتظام۔ بھئی ہم جانتے ہیں، ہمارے بچے تو نہیں جانتے، اور پھر ان بچوں کے بچے تو نہیں جانتے۔ مدرسہ باقی رہے گا تو ہمارے بچے، بچوں کے بچے، سب کا ایمان باقی رہے گا۔ مدرسہ ختم ہو جائے گا تو ایمان نہیں رہے گا، نماز نہیں رہے گی، جنازہ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ نہیں۔ ابھی وہ رپورٹ پڑھ رہے تھے مدرسے کی، ایک ایک پیسہ، تعمیر میں کتنا پیسہ دیا، لائبریری میں کتنا پیسہ دیا، بچوں کے کھانے میں کتنا پیسہ دیا، تنخواہ میں کتنا پیسہ دیا۔ جو پیسہ دیا، اس بات کو یاد رکھیے کہ وہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اگر اللہ قبول نہ کرتا تو ہمیں پیسہ دینے کی توفیق نہیں دیتا، بالکل نہیں دیتا۔ آج ہمیں یہاں آنے کا ہمارے من میں یہ ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہاں آ کر بیٹھیں۔ اپنے گھر میں بیٹھتے، بازار میں بیٹھتے، اپنے کھیت میں جاتے، آرام کرتے، یہاں نہ آتے۔ یہاں آئے ہیں، ہم نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بلایا ہے۔ شیطان نے کوشش کی، چیسٹا کی کہ ہم نہ جائیں، ہم نے شیطان کو پیچھے ڈھکیلا
اور اللہ کے کہنے پر ہم یہاں آئے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ دیکھیے یہ جو مدرسے ہیں ساری دنیا میں، دارالعلوم دیوبند کے بنانے والے، قائم کرنے والے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو مدرسہ ان کے راستے پر چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ راستہ سمجھتے ہیں؟ راستے کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ رستہ کہتے ہیں۔ جو مدرسہ اس راستے پر چل رہا ہے، ان بزرگوں نے جو راستہ بنایا تھا، جو طریقہ بتایا تھا، جو مدرسہ اس طریقے پر چل رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بتاؤ سچ بات ہے کہ نہیں؟ آگے بڑھ رہا ہے۔ کس کی خدمت کر رہا ہے؟ اللہ کے دین کی۔ کس کی خدمت کر رہا ہے؟ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے تھے، اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا تھا، ہمیں تعلیم دی تھی، جو حدیث ہے اس حدیث کی خدمت کر رہا ہے۔ اور وہ مدرسہ جس مدرسے نے پیسے کے لیے، مایا کے لیے گورنمنٹ سے مل گیا، عالیہ سے مل گیا، آپ بتاؤ آپ کے ایریے میں جو عالیہ کا مدرسہ ہے وہ زندہ ہے؟ اس کے اندر روح ہے؟ اگر اس کے اندر 500 طلبہ پڑھتے تھے، عالیہ سے اس کا الحاق کیا، آج 15 طلبہ وہاں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ یہ ایک مصیبت ایسی ہے موبائل پہ بات کرنے کی، میری سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ اب میں کیا تقریر کروں جب میرے بغل میں بیٹھ کے موبائل پہ بات کر رہے ہیں؟ سوچئے آپ، کتنے افسوس کی بات ہے افسوس کی بات کہ نہیں؟ ہے افسوس کی بات کہ نہیں؟ بھئی موبائل پہ بات کرنی ہے، اٹھ کے چلے جاؤ کمرے کے اندر بات کر لو، کس نے روکا؟ کوئی جانے سے تو روک نہیں رہا ہے۔ یہاں آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ کے بغل میں بیٹھ کے موبائل پہ بات کرنے لگوں، آپ بول سکو گے؟ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے اخلاص کے ساتھ بخاری شریف کی پہلی حدیث، بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب، بخاری، امام بخاری کے پاس 10 لاکھ حدیثیں، اس میں انہوں نے بخاری شریف لکھی، اس میں سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، ہر کام آپ کی نیت کیسی ہے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے جس اخلاص کے ساتھ پہلی نیو رکھی، نیو سمجھتے ہو؟ بتی رکھی، پہلی بتی رکھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے، دوسری بتی رکھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے، تیسری بتی رکھی حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی نے۔ کیسے بڑے بزرگ تھے، کیسی ان کی نیت تھی، کس طرح سے اللہ کے لیے انہوں نے کیا۔ آج پوری دنیا میں جو اس بتی پر مدرسہ بنا اور جو اس بتی پر مدرسہ چل رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ اللہ۔ اور جس نے اس بتی کو چھوڑ دیا، اس کا کیا ہوا پتہ نہیں، زمین میں چلا گیا، دفن۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دفن ہو گیا، ختم ہو گیا۔ انڈیا جو باقی ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ اور کیا دیکھ رہے ہو، آ رہے ہیں نا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟
میرے دوستو انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے، بڑے بڑے مدرسے گورنمنٹ سے، کس لیے؟ پیسے کے لیے۔ گورنمنٹ سے کس لیے الحاق کرتے ہیں؟ آگے بڑھنے کے لیے نہیں، پیسے کے لیے۔ محتمم کو کتنی تنخواہ ملے گی؟ محتمم کو ملے گی 2 لاکھ۔ آئیے حضرت، میں نے تو پوچھا، معلوم یہ ہوا کہ طبیعت اچھی نہیں ہے، آپ تشریف رکھیں پھر آپ سے مصافحہ کروں گا۔ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خیر کے ساتھ برکت عطا کرے، ان کو قائم رکھے عافیت کے ساتھ۔ سب سے پہلے بنگلہ دیش میں مجھ کو حضرت مولانا نے بلایا، سب سے پہلے انگورہ محمد پور میں مولانا نے جلسہ کیا، اور اس جلسے میں مجھ کو بائی فورس بلا لیا۔ بائی فورس سمجھ گئے کیا کہتے ہیں بائی فورس؟ بائی فورس سمجھتا ہے، ایمرجنسی نہیں، زبردستی۔ ایمرجنسی الگ ہے، بائی فورس کا مطلب ہے زبردستی، ادھر سے بھی پکڑا، ادھر سے بھی پکڑا، آگے سے بھی پکڑا، پیچھے سے دھکا دیا، چلو۔ خیریت سے؟ طبیعت اچھی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں مدرسے میں سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آج دیکھ کر آپ کو، الحمدللہ۔ آتے ہی پوچھا، مجھے معلوم ہوا آپ آئے ہوئے ہیں، پوچھا بھئی مولانا کہاں ہیں؟ تو معلوم ہوا کسی گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ دیکھو، بتی رکھی 3، کہاں رکھی؟ دیوبند میں۔ آج امریکہ میں اس بتی پر اگر مدرسہ بنا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ یورپ میں مدرسہ بنا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں مدرسہ بنا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اس بتی کو اگر چھوڑ دیا، ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ یہ علامت ہے کہ جو اس پر اپنی بنیاد رکھے گا وہ آگے بڑھے گا، جو اس بنیاد کو ختم کرے گا مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ بڑے بڑے بزرگ تھے یہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، حضرت بھی تشریف لائیں، یہ بھی سنیں گے۔ ہمارے اکابر، اکابر سمجھتے ہو؟ اکابر سمجھتے ہو؟ سمجھے اکابر کیا مطلب؟ اکابر کا ہمادر بڑو نہیں، بڑو 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 بڑو، بہت بہت بڑے۔ یہ پگڑی باندھ کے، لمبا کرتا پہن کر، اور خوب ماگر ماچھ کھاتے نہیں پھرتے تھے۔ جہاں جیسی ضرورت ہوتی تھی دین کی حفاظت کے لیے، وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا مظہر نانوتوی، حضرت حافظ ضامن شہید، حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہم اللہ، یہ سب کے سب دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے، انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ میدان میں آ گئے، بندوق چلا رہے ہیں، توپ چلا رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اسلام کی حفاظت کے لیے۔ تو حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور قائم کیا، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اوپر کا ہونٹ چوسنے لگتے تھے، ایسے سبق پڑھاتے ہوئے ہونٹ چوسنے لگتے تھے، کھانا کھاتے ہوئے ہونٹ چوسنے لگتے تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہونٹ چوسنے لگتے تھے اوپر کا، ایسے ایسے۔
لوگ پوچھتے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی تھے۔ دارالعلوم کی تیسری نیو بتی انہوں نے رکھی تھی، پھر مدارالعلوم جا کے قائم کیا تھا سہارنپور میں۔ تو ان سے لوگ پوچھتے تھے، حضرت آپ اپنا ہونٹ کیوں چوستے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہو میری؟ حضرت آپ اپنا ہونٹ کیوں چوستے ہیں؟ بات سمجھ گئے آپ؟ حضرت کچھ نہیں جواب دیتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ جب بہت اصرار کیا تو آخر میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ ان بزرگوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا ایک میدان میں، میدان سمجھتے ہو؟ اس ماٹ میں، اس ماٹ کا نام ہے شاملی کا ماٹ۔ ایک طرف انگریز فوج تھی، ایک طرف مسلمان تھے، اور مسلمانوں کے قائد تھے یہ بزرگ۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جو تھے وہ چیف تھے فوج کے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جو تھے وہ توپ خانے کے چیف تھے۔ ایسے آپ سوچئے ذرا سا، اور مقابلہ ہو رہا ہے، ادھر سے گولی چل رہی ہے، ادھر سے گولی چل رہی ہے، ادھر سے توپ چل رہی ہے، ادھر سے توپ چل رہی ہے، ادھر سے تلوار سے مارا جا رہا ہے، ادھر سے تلوار سے مارا۔ کس لیے؟ بادشاہ بننے کے لیے نہیں، بڑا بننے کے لیے نہیں، قرآن کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، کیونکہ انگریز آیا تھا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، علماء کو مٹانے کے لیے۔ شام ہوتے ہوتے انگریز کو فتح ہو گئی، اور ان علماء کو، بزرگوں کو، مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ شکست کو کیا کہتے ہیں؟ بندی، آپ بالکل پراجے، پراجے، پراجے کا معنی شکست، ہار گئے نا، تو اسی کو تو شکست کہتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ شکست ہو گئی، سمجھ گئے؟ مسلمانوں کو شکست ہوئی، علماء کو شکست ہوئی، اور انگریز کامیاب ہو گئے۔ اب جو لوگ مر گئے تھے، جو لوگ شہید ہو گئے تھے، جو لوگ اتنے زخمی تھے کہ اب انہیں اٹھایا نہیں جا سکتا، ان کو سب کو میدان میں چھوڑ دیا۔ انگریز چلا گیا اپنے لوگوں کو لے کر، یہ علماء جو بچے تھے وہ چلے گئے۔ اب یہاں پورا میدان بھرا ہوا ہے شہیدوں کی لاش سے۔ اب جو زخمی ہیں، ابھی زندہ ہیں، وہ پانی 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 مانگ رہے ہیں۔ پانی سمجھ گئے؟ پانی، آدمی مرتے وقت پانی مانگتا ہے، پیاس، پانی پانی۔ حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی فرماتے ہیں، میں بھی بہت زخمی تھا، میں بھی پڑا ہوا تھا، لوگ یہ سمجھے یہ بھی مر گیا، میں بھی پانی 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 چلا رہا تھا۔ سورج غروب ہو گیا، اندھیرا، اب وہاں تو کوئی آدمی تھا نہیں پانی پلانے والا، سب کے سب تو چلے گئے ہیں۔ جو زخمی ہیں وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، وہ پانی کسے پلائیں گے؟ تھوڑی دیر پانی پانی کہتا ہے اور روح نکل جاتی ہے، تھوڑی دیر پانی پانی کرتا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ پورے میدان میں اللہ کی طرف سے حور سمجھ گئے؟ پورے میدان میں حور آ گئیں، اور ہر ایک حور کے ہاتھ میں اتنا بڑا گلاس ہے جنت کا، اور جو شہید ہونے والا پانی مانگتا ہے، پانی پانی پانی، ایک دم وہ حور آ کے اس کے منہ میں وہ گلاس لگا دیتی ہے، وہ پیتا ہے، اور پیتے پیتے اللہ کے ہاں چلا جاتا ہے۔ اب یہ بھی پانی پانی چلا رہے تھے، ایک حور ان کے پاس آئی، مولانا محمد مظہر نانوتوی کے پاس ایک حور آئی، اور آنے کے بعد اس نے ان کے منہ کو ایسے گلاس لگایا۔ جیسے ہی لگایا اس نے گلاس، ایک دوسری حور آئی اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑ کے یہ کہا، یہ ان میں نہیں ہے جو ابھی مرے گا، ابھی یہ زندہ رہے گا، مت پلاؤ۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بات میری سمجھ گئے؟
فوراً اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک لمحے کے لیے اس نے گلاس میرے منہ میں لگایا تھا، وہ جو شربت تھا جنت کا، وہ ایک قطرہ میرے یہاں ہونٹ میں لگ گیا تھا۔ جب میں ہونٹ کو چوستا ہوں تو اس کا مزہ آج بھی آتا ہے مجھ کو۔ یہ ہمارے اکابر تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے، کیسا ان کا دل تھا، اور اللہ کے لیے کیا جو کیا۔ آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ جس بتی کو انہوں نے رکھا تھا اس پر جو مدرسہ چل رہا ہے آج بھی چل رہا ہے، آج بھی کامیاب ہے، آج بھی خدمت کر رہا ہے قرآن کی، آج بھی خدمت کر رہا ہے حدیث کی، آج بھی خدمت کر رہا ہے مسجد کی، آج بھی خدمت کر رہا ہے ہمارے ایمان کی، اور آج بھی وہ دین میں لگا ہوا ہے۔ اور جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا وہ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، جیسا انہوں نے کہا دفن ہو گیا۔ تو میرے دوستو، ابھی آپ کو مدرسے والوں نے اپنا تفصیل سنائی، اتنے روپے، یہ کام۔ اللہ کا شکر ہے آپ لوگ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کس سے جڑے ہوئے؟ اللہ سے۔ مدرسے کے واسطے تھے۔ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا انجینئر بنا رہے ہیں؟ کیا ڈاکٹر بنا رہے ہیں؟ نہیں، دین کی حفاظت، دین کا سپاہی، قرآن کی حفاظت، قرآن کا سپاہی۔ اگر مدرسے نہیں ہوں گے تو اب رمضان میں آ رہا ہے تراویح میں قرآن کریم پڑھانے والا کالج سے لے کر آؤ گے، یونیورسٹی سے لے کر آؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مانش سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے۔ آپ تراویح میں قرآن کریم سنیں گے تو امام صاحب پورے رمضان میں کتنی آیتیں ہیں جو سجدے کی ہیں؟ بتاؤ کتنی؟ آپ سے تھوڑی پوچھ رہا ہوں۔ 14 ہیں؟ الحمدللہ، مسلمان یہ جانتا ہے۔ اچھا، اگر ہر آیت پڑھ کے سجدہ کر لو جلدی نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سجدے کی آیت آئی، امام صاحب نے سجدے کی آیت پڑھی، وہ خود سجدے میں چلے گئے، ہم بھی سجدے میں چلے گئے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھو مسلم شریف میں ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مومن کون ہے؟ الحمدللہ ہم ہیں، آپ ہیں۔ جب ایک مومن سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، ہم نے آیت پڑھی، تلاوت کر رہے ہیں، آیت پڑھی، فوراً سجدے میں چلے گئے کہ نہیں؟ امام صاحب نے پڑھا، سجدے میں گئے، ہم بھی ان کے ساتھ سجدے میں چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مومن سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ذرا سمجھو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی زبان نہیں جانتا، مشکل یہ ہے یہ بھی اردو نہیں جانتے، حضرت سو گستاخی ہوگی، میں کچھ بول نہیں سکتا، لیکن یہ کہ جو میرے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ تو سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان بھاگتا ہے کونے میں بھاگتا ہے اور کہتا ہے افسوس کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ عاقف۔ افسوس کہ انسان کو، آدم کی اولاد کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، اللہ ہی نے تو حکم دیا ہمیں سجدے کا، تو وہ کہتا ہے افسوس کہ آدم کی اولاد کو، ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی۔ اچھا، شیطان جنت سے کیوں نکالا گیا؟ کس کے لیے نہ کیا؟ ہمارے ابا کو اللہ نے کہا سجدہ کر، ہمارے باپ کو کہا سجدہ کر، انہوں نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، نکل جا۔
چل یہاں سے بھاگ ہمیشہ کے لیے۔ تو کہتا ہے آدم کی اولاد کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کر لیا، اور ایک سجدے کی وجہ سے اس مانوش پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا۔ واجب سمجھ گئے؟ واجب سمجھ گئے؟ اللہ نے ایک سجدے کی وجہ سے اس مانوش پر جنت کو واجب کر دیا۔ تو میرے دوستو، قرآن تو ایسی چیز ہے، آپ سوچئے اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو دخل الجنہ، اسے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ ٹھیک ہے کچھ پٹائی ہوگی تب جائے گا، لیکن جنت میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بھائی اب مجھے اصل میں 3:30 بجے یہاں سے روانہ ہونا ہے، اور اتنا ایسا پروگرام وہاں ذکی گنج میں پروگرام بنا دیا میرا، مغرب کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، اور پھر وہاں تقریر کر کے پھر ان کے جلسے میں آنا ہے تقریر کرنے کے لیے۔ ابھی میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں سے کہ اللہ نے سلہٹ میں جن انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ انسان جنات سے مل کر پیدا ہوئے ہیں، خالی انسان نہیں ہیں۔ آپ سوچئے ابھی جاؤ ذکی گنج اور وہاں مغرب میں عام لوگوں کا جلسہ ہے، وہاں تقریر کرو۔ تقریر کرنا آسان کام ہے؟ کتنا مشکل کام ہے۔ اور پھر وہاں سے بھاگو اور پھر ان کے ہاں آؤ اور ان کے ہاں تقریر کرو، اور پھر کہتے ہیں میرے گھر میں رہو۔ میں نے کہا اس سردی میں نہیں رہتا۔ کہاں بھی سردی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کے لیے نہ ہوگی، میرے لیے تو ہے۔ کیا کہہ رہا تھا بھول گیا؟ مدرسہ نہیں ہوتے تو کیا سنا رہا تھا میں؟ ہاں بالکل بالکل۔ تو شیطان نے انکار کیا اور انسان نے اللہ کے حکم پر سجدہ کر لیا۔ جیسے ہی ہم نے سجدہ کیا اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے کہا جاؤ جنت میں، جنت میں تم جاؤ گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، میرا دل چاہتا تھا، قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ کنتم توعدون۔ یہ الگ بات ہے۔ آتے ہیں کہتے ہیں تم سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا تھا تمہارے اللہ نے، دیکھو جنت۔ اور پھر آگے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے دنیا میں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے مومن سے کہیں گے، مسلمان سے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے دنیا میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں بھلا دیا ہے، نہیں، ہمارے کاج ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اگر ہم شیطان والے کام نہ کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، قرآن کہتا ہے کہ فرشتہ کہے گا ہم سے، فرشتے نحنو، انا نہیں کہہ رہا، بہت سارے فرشتے ہیں جو ہمارے چاروں طرف ہیں، کہیں گے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ رہتے تھے، ہم آخرت میں بھی اس میں بھی جہان میں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ میرے دوستو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، وہ کام کرو جو اللہ نے کہا ہے، وہ کام مت کرو جو شیطان نے ہم سے کہا ہے۔ اللہ نے ہمیں جھوٹ بولنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں ظلم کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں
رشوت لینے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں بیڑی سگریٹ پینے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں شراب پینے کا حکم دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ شیطان دے رہا ہے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کیا حکم دے رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو میرے دوستو، اگر ان فرشتوں سے محبت چاہتے وہ تمہارے ساتھ رہیں، تم سے محبت کریں، تو وہ کام کرو جو اللہ نے کہا ہے، وہ کام مت کرو جو شیطان کہتا ہے۔ بولو، بات آئی سمجھ میں؟ آئی بات سمجھ میں؟ کرو گے؟ کرو گے؟ کرو گے؟ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو خوش کرو گے؟ دیکھ لو، قرآن کہہ رہا ہے جب ہم جائیں گے اس دنیا سے تو فرشتے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی رہتے تھے۔ آج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اگر آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پکڑ لیں تو کامیابی ہمارے پاؤں پکڑے گی۔ سمجھے؟ کامیابی پاؤں، کامیابی سمجھ گئے؟ سفلتا ہمارے پاؤں پکڑے گی۔ ہمیں صرف زندگی مبارک پکڑنی ہے اور فرشتے چاروں طرف سے ہماری حفاظت کریں گے۔ آج ہمیں پریشانی ہے، کیوں؟ ہم نے فرشتوں کو ناراض کیا، ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا، ہم نے شیطان کو خوش کیا۔ شیطان کس چیز سے بنا ہے؟ آگن سے۔ آگ یہاں جلا دو، کوئی بیٹھ سکے گا؟ آگ وہاں جلا دو، دھواں اٹھے کوئی رہ سکے گا؟ آگ یہاں جلا دو، یہ جو سفید نظر آ رہی ہے دیوار، یہ سفید رہے گی؟ تو جب ہم شیطان کو اپنے پاس بلائیں گے، شیطان سے محبت کریں گے، شیطان والے کام کریں گے، اور شیطان آگ ہمارے پاس رہے گی، تو ہمیں گوم آئے گی؟ بیماریاں ہمارے پاس آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ پریشانیاں ہمارے پاس آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ سکون ہمیں رہے گا؟ برکت ہمارے ہاں ہوگی؟ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانے گی، ہم اولاد سے کچھ کہیں گے وہ کچھ کرے گی۔ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، کیوں؟ شیطان ہمارے چاروں طرف ہے، وہ آگ ہے، آگ میں دھواں ہے، آگ جلاتی ہے، آگ کے اندر اتنی شدت ہے، یہ بھی جل جائے گا، یہ بھی جل جائے گا، یہ بھی جل جائے گا، ہمارا صورت نہیں پہچانی جائے گی۔ آج مسلمان کی عزت نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی جو صورت ہے وہ تو ختم ہو گئی، شیطان نے کالک ہمارے منہ پر لگا دی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے آج یہ فیصلہ کرو کہ شیطان کی بات نہیں مانیں گے۔ صرف ایک بات مان لو، شیطان کی بات نہیں ماننی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب جہنم میں سب لوگ پہنچ جائیں گے تو شیطان ایک اسٹیج بنائے گا، اسٹیج پر کھڑا ہوگا، سب لوگ چاروں طرف سے آئیں گے اور شیطان کو گالی دیں گے کہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں جل رہے ہیں، تیری وجہ سے ہماری پٹائی ہو رہی ہے، ہم تیری وجہ سے جنت میں نہیں گئے۔ تو شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں آنکھ دی تھی، شیطان کہے گا میں نے تمہیں آنکھ دی تھی، لوگ کہیں گے نہیں۔ تو شیطان کہے گا میں نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے تھے، تو لوگ کہیں گے نہیں۔ تو شیطان کہے گا کہ تم جو کچھ بھی کھاتے تھے، یہ انہوں نے ایک مچھلی کھائی، کون سی مچھلی کھائی؟ روئی کھائی، اور دوسری کون سی مچھلی تھی؟ دوسری بوال۔ ایک مچھلی کھائی روئی، تو انہوں نے کہا یہ روئی مچھلی ہے، دوسری مچھلی بوال کھائی تو انہوں نے کہا یہ بوال مچھلی ہے۔ تو یہ زبان میں جو طاقت ہے، شیطان پوچھے گا یہ میں نے دی تھی تم کو؟ پھر شیطان پوچھے گا دماغ سے جو تم کام کر رہے ہو یہ دماغ میں نے دیا تھا؟ تو کہیں گے نہیں۔ وہ کہے گا کہ تمہارے ہاتھ میں جو طاقت تھی وہ میں نے دی تھی؟ کہے گا نہیں۔ کہا جو بولتے تھے تم، وہ بولنے کی طاقت میں نے دی تھی؟ کہیں گے نہیں۔
تو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا اس کے بعد تم نے اللہ کو چھوڑ کر میری بات مانی تو تم جیسا پاگل کوئی نہیں ہو سکتا، جاؤ تم جہنم میں جلو۔ یہ کہے گا شیطان کہ تمہارا علاج یہی ہے، تمہاری سزا یہی ہے، تم ہمیشہ جہنم میں رہو، میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں دیا تھا، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، اللہ کی بات تم نے مانی نہیں، میری بات مانی، تو تمہارے جیسا پاگل کو کیا کہتے ہیں؟ پاگل۔ تمہارا جیسا پاگل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسے پاگلوں کا علاج یہ ہے کہ وہ جہنم میں جلتا رہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ عمل کر بین، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ تو ہمیں نیک اور صالح بنا دے، اے اللہ شیطان ہمارا دشمن ہے تو ہماری حفاظت کر دے، اے اللہ شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے، اے اللہ ہماری کھیتیوں میں برکت عطا کر دے، اے اللہ تو ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ تو ہمارے بچوں کو نیک لوگوں کا امام بنا دے، اے اللہ ہماری دنیا خیر کر دے، اے اللہ ہماری آخرت بہتر فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے، اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوثر پر نصیب کر دے۔ یا الہ العالمین تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوثر پر نصیب کر دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا کر دے، اے اللہ اس مدرسے کو کامیاب کر دے، اے اللہ جو لوگ مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کو قبول کر لے، اے اللہ ہم یہاں اس دینی محفل میں حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول کر، اے اللہ تیرے سامنے ہم ہاتھ اٹھائے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب دامت برکاتہم کے عمر میں خیر کے ساتھ برکت عطا کر دے، اے اللہ خیر کے ساتھ برکت عطا کر دے، اے اللہ ہمارے بھائی فلسطین میں ہیں، دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، اے اللہ تیرا نام لینے والے ہیں، یا ارحم الراحمین تو رحم کر دے، اے اللہ تو کرم کر دے، اے اللہ تو فلسطینی بھائیوں کی مدد کر دے، اے اللہ تو فلسطینی بھائیوں کی حفاظت کر دے، اے اللہ جو ظالم ہیں ان کی کمر کو توڑ دے، اے اللہ جو ظالم ہیں ان کے ہاتھ کو توڑ دے، اے اللہ مظلوموں کی مدد کر دے، اے اللہ ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو سارے عالم کا بادشاہ ہے، تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری طاقت تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے بھائیوں کی مدد کر دے، اے اللہ اپنی مہربانی سے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر دے، ان سب کو تو اپنی حفاظت میں لے لے، یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ تو ہماری مسجدوں کی حفاظت کر دے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر دے، اے اللہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔